السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رائے ونڈ میں ایک خان صاحب تھے، تو پہلی دفعہ آئے تھے رائے ونڈ میں، تو فجر سے بیانات شروع ہوئے اور ظہر عصر مغرب بیان عشاء بیان، تو باہر جا کے بیٹھ گئے بڑے غصے میں۔ تو مولوی عباد اللہ صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی اندر کیوں نہیں بیٹھتا تعلیم میں؟ کہا تم ظالم صبح سے بدل بدل کے آ رہا ہے، ہمیں وہیں بٹھایا ہوا۔ تو بھائی ذرا بدل بدل کے ماشاءاللہ ذیشان بھائی نے بھی، تو میں آپ سے بس میں تو چاہ رہا تھا کہ بھائی ذیشان اور بولیں، کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ سفر پہ تھے، تو مجھے اپنی ذات سے بہت فائدہ ہوا، اور مولوی فضل سبحان تو ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد نصلی علی رسول الکریم۔ یہ سارے حضرات نا کچھ تیاری کر کے آتے ہیں، تو میں نے تو ایسی کوئی تیاری کی نہیں ہے۔ مجھے ویسے بھی T20 میچ میں نے کھیلے نہیں ہیں، انہوں نے 20 منٹ دیے ہیں، T20 کی مجھے عادت نہیں ہے۔ تو جب بھی ہم جلدی آؤٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کپتان نے پرچی بھیجی جلدی آؤٹ ہو جاؤ، میچ فکسنگ ہوئی ہے، یہ بیان فکسنگ ہوئی ہے، اس نے مجھے 20 منٹ دیے کہ ختم کر دینا۔ میری گزارش ہے، میں ابھی کچھ ایک آدھ سال میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو ہمارے پاکستان کے دنیاوی لائن سے بڑے لوگ ہیں نا، تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پورا انٹرنیٹ دین کی باتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے علماء تو ماشاءاللہ جیسے مولوی فضل سبحان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لگے ہوئے سارے ماشاءاللہ دین کی محنت کے لیے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو obvious ہے کہ آدمی جب دین کی بات نہیں سنتا تو بھول جاتا ہے، اللہ نے انسان کو بھولنے والا بنایا، لیکن ہم جب دین کی بات سنتے ہیں جذبہ آتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ کہ عمل نا ماشاءاللہ مطلب ہے، سوال جواب تو شاید میرے لیے بیان کے لیے رکھے تھے کہ یہ کوئی بات کرے گا تو سوال جواب ہوں گے، ان کے تو کوئی بیانات میں سوال جواب ہو بھی نہیں سکتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اتنا کرکٹ دیکھتا ہوں اور اتنی پریکٹس کرتا ہوں، اسکور کیوں نہیں کرتا؟ مسئلہ یہ ہے نا۔ تو اللہ کے میں جب دعوت کے کام میں آیا ہوں تو ہم تو علماء سے ملتے بھی نہیں تھے، اور جیسے علماء کے بارے میں غلط باتیں ہمیں بھی بتائی ہوئی تھی، تو لیکن میں جب جن لوگوں جو میرے بچپن کے دوست تھے وہ جب میرے گھر آئے تو میں نے ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی، اور ان کا میں نے حلیہ بھی دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھا بھی، تو میں ان سے متاثر ہوا نا۔ اللہ نے قرآن صرف نہیں بھیجا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا کہ ان کی اتباع کرو نا۔ تو میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے، بس میں خوش قسمت ہوں۔ ابھی مجھے ایک آدمی امریکہ سے آیا تو پاکستان کو اڑا رہا تھا، کہتا ہر 20 منٹ بعد مجھے ایک 2 نمبر آدمی ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی بات پوری ہو رہی ہے کہ 2 نمبر آدمی کو 2 نمبر ہی ملے گا۔ میں کہا مجھے تو ہر 20 منٹ بعد 1 نمبر ملتا ہے نا، تو بدکار کو بدکار دیں گے، نیکوکار کو نیکار، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ تو میں نے انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا جو آپ کا سوال ہے نا میں پریکٹیکلی اس سے گزر کے آ رہا ہوں۔ ان کا کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو ترجیح دی حکم پہ، ایک رستہ ہے نفس کا، ایک رستہ ہے حکموں کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا امتحان دیا ہے کہ نفس بھی رکھا ہے حکم بھی رکھا ہے، اور نفس میں اتنی طاقت ہے کہ بہت طاقتور ہے، بدھو طاقتور بہت ہے، تو جس نے نفس کو خواہش کو ترجیح دی حکم پہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن جہاں دین آتا تھا وہاں، جہاں دنیا آتی تھی وہاں نماز پیچھے، جہاں دنیا آتی تھی دین پیچھے۔ تو اس راستے سے میں خود گزر کے آ رہا ہوں، اور میں نے دین کو چھوڑا تو دین نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، ایک عمل میں نے چھوڑا، عمل نے مجھے بہت دفعہ چھوڑا، اور ایک راستہ وہ ہے کہ میں دین کو ترجیح دوں دنیا پہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ میں بات سنتا ہوں لیکن مجھے ہدایت نہیں ملتی؟ اس کو اللہ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو رب الہ بنا لیا، اپنی خواہش کو خدا بنا لیا۔ فرعون تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو رب سے بھی اعلیٰ ہوں۔ تو ایک راستہ جو میں گزار کے آ رہا ہوں، جس میں نے بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو، فیکٹرز کو، سنگرز کو، سپورٹس مین کو یا تو نشے سے مرتے دیکھا ہے، یا ڈپریشن سے، یا خودکشی کرتے دیکھا، اور یہ 100% رزلٹ ہے، اس میں 99.99 بھی نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اللہ نے دین کی طرف موڑ دیا تو بچ گیا ہو۔ جس نے ٹاپ، اچھا ایک ہوتا ہے نا میں نے ٹاپ کرنا ہے، تو وہاں تک تو آدمی پھر بھی تھوڑا بچا رہتا ہے، لیکن جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہو جائے پھر آگے کچھ ہے نہیں، تو پھر وہ بیچارہ یا تو نشے میں پڑ جاتا ہے یا پھر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو مرضی، جو میں چاہوں، میری مرضی،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کے ساتھ گمراہ کرتا ہے نا. جیسے ابو جہل کو پتہ تھا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی یہ ابو جہل ابو لہب آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پہچانتے ہیں، ایمان نہیں لائیں گے. فرعون کو پتہ تھا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایمان نہیں لایا. اور میں نے اپنی زندگی میں جو نان مسلمس کو دیکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دیں گے. تو ہمارے بہت سارے کوچز غیر مسلم تھے، پورا اسلام کا پیغام پہنچا، زبان سے اقرار کیا اسلام سچ ہے، لیکن آئی ایم ٹو اولڈ فار اسلام، میں نے کرکٹ کو اب اپنا مذہب بنا لیا، اسی پہ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتے، یہ بھی اللہ کی مطلب رحیمی کریمی یا ذات ہے کہ اپنے پیغام پہنچاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں علم کے ساتھ گمراہ کریں. جیسے آج لوگوں کو پتہ ہے سود حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں خواہش کی وجہ سے، پتہ ہے رشوت حرام ہے پھر بھی گمراہ ہیں، اس میں سے ہیلے نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اچھا پھر وہ گمراہ کیوں تھا علم کے ساتھ؟ کہ آگے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ آنکھ پہ کان پہ مور لگا دیتے ہیں، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. یحول بین المرء و قلبی، اللہ اس کے اور بندے کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں. یہ رستہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، نہ بیان اثر کرتا ہے بلکہ بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی، نہ کوئی بات اثر کرتی ہے، نہ کوئی تلاوت. نہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ پھٹ جاتا. ایک ایک آیت پہ صحابہ کا انتقال ہو گیا، ایک آیت سن کے جنت کی، ایک آیت سن کے جہنم کی. ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا.